ہم اس کیفیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروم نہیں رکھتے، سبحان اللہ، جو دل میں ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا کی ہے کہ وہ سوالی کے دل کی کیفیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کیا ہے۔ سبحان تو اللہ، اس سلسلے میں سیاہ ستہ میں ایک حدیث ہے، حدیث دریر کے نام سے۔ دریر نابینے کو کہتے ہیں، نابینا آدمی حاضر ہوا، یہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ وہ نابینا کہتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں دو، میری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جس طرح ہمارا مزاج ہوتا ہے، یا رسول اللہ اکھاں ہونیاں چاہیے دیا، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو کہ اچھی طریقے سے وضو کر اور 2 نفل پڑھ، نابینا تھا بالکل، 2 نفل پڑھ، اور جب نفلوں سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا کر۔ وہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تعلیم دی اور وہ سیاستہ میں موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بالنبیک نبی الرحمت۔ دعا یہ ہے نفل پڑھنے کے بعد، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی جو رحمت والے نبی ہیں ان کے وسیلے سے، سبحان بے اللہ، نبی کا نبی الرحمت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے۔ سبحان پہلا اللہ، جملہ۔ دوسرا جملہ پھر اس کے ساتھ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، پھر کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں اپنی اس کام میں، فی حاجتی حاجتی، اپنے اس کام میں، جو بھی کام ہے اس کا کام یہ تھا کہ میری آنکھیں آ جائیں، جو بھی کام ہے تو کیوں ہوا ہوں، لتخضع لی، تاکہ میرا یہ کام ہو جائے، اس لیے وہ یہ ہو گیا۔ تیسرا جملہ اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، سبحان اللہ، اے اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ دعا کر کے ابھی بیٹھے تھے، اس نے آ کر شکایت کی، عثمان بن حنیف کہتے ہیں لوگ بیٹھے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، حضور نے یہ اسے کام بتایا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور نفل پڑھو اور پھر یہ دعا کرو۔ وہ نفل پڑھ کے دعا کر کے آیا تو ایسے آیا جس طرح اس کی آنکھیں کبھی نابینا تھیں ہی نہیں، سبحان اللہ، بالکل صاف شفاف اور خوبصورت آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ اور یہ حضرت عثمان بن حنیف جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ یاد کر لیا، اور پھر جب بھی کوئی کام ہو، کوئی مشکل ہو، کسی بھی صورت میں خود بھی یہ کیا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی بتایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اور یہ جس نے وظیفہ کر لیا اس کا کوئی کام پھر رکتا نہیں تھا۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور تھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ مجھ سے ملا، وہ دربار میں آتا، اس کو وقت نہ ملتا حضرت امیر المومنین حضرت عثمان تک رسائی کا کہ اپنا کام بیان کرے اور کام ہو جائے، وقت ہی نہ ملتا، پھر چلا جاتا، پھر آ کر کھڑا رہتا سارا دن، پھر چلا جاتا۔ ایک دن ان سے مل گیا، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اتنے دن ہو گئے آتے آتے میرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اس کو یہ وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ بتایا کہ کل تو نے جانا ہے نا تو پہلے یہ کام کرنا ہے، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے پھر یہ دعا کرنی ہے، پھر دربار میں جانا ہے۔ تو وہ کر کے کیا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے سب سے پہلے اسے ہی بلا لیا، سبحان اللہ، اسے بلا لیا، پھر اس کا کام بھی کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن حنیف سے آ کر ملا تو انہیں ڈھیر ساری دعائیں دینے لگا کہ یہ تو تم نے انمول نسخہ دے دیا ہے کہ جب کوئی کام ہونے کی توقع نہ ہو تو یہ وظیفہ کر لو تو تمہارے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر یہ بھی ذہن میں رکھو، اس میں لفظ آتے ہیں یا محمد، یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں وہابی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سکھایا تھا، حضور کیونکہ قریب تھے اس وقت اس کے سامنے، یا محمد اس وقت تو کہا جا سکتا تھا، اب جو ہے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے، ان سے ہمیشہ محتاط رہنا ہے۔ عثمان بن عفان جب دور عثمانی میں اس بندے کو سکھا رہے ہیں تو اس وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا نا۔ تو اب صحابہ کی سنت سے یہ سمجھ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ یہی کہا کرتے تھے، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی آج، تو کہتے تھے۔ تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان بن حنیف کا اگر پڑھا جائے تو وہ یہ وظیفہ عراق میں، بصرہ میں، کوفہ میں یہ لوگوں کو پکواتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عثمان بن حنیف کو بلکہ عراق عرب میں بھیجا تھا۔ عراق عرب میں یہ سارا آتا ہے، کوفہ اور بصرہ اور دیگر تمام عراق عرب میں بھیجا تھا، وہ اس غرض سے کہ یہ جو ہے نا ذاتی طور پر یہ زمین کی پیمائش میں بڑے ماہر آدمی تھے۔ صحابی جو ہے نا یارے کا کام تو نہیں نہ ہوتا، اور پھر وہ زمین جو صحراؤں پر مشتمل تھی، پہاڑوں پر، ان کی پیمائش کرنا بقاعدہ اس پر، تو عراق عرب اس کی پیمائش پر ماہر تھے۔ انہوں نے بڑا جلدی جا کر جو ہے وہ اس کے جریب مقرر کر کے تو ڈیوٹی پہلے سال ہی وہاں سے جو ان کے مقرر کردہ وہ پانی یا جریب پر جو انہوں نے مقرر کیا تھا 1 درہم کے کروڑ سے اوپر جو ہے وہ پہلے سال ہی ان کا یعنی ٹیکس بن گیا۔ تو بہرحال بڑی مہارت، مقصد یہ تھا کہ اس سلسلے میں وہ عراق عرب آئے تو وہاں بھی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے، لوگوں جب کوئی کام نہ ہوتا ہو تو یہ مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑ لیا کرو، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ایسا کر، اور اس سلسلے میں ایک خاص بات، پہلا اس کا حصہ تو یہ ہے نا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے۔ اور اگلا حصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے تاکہ میرا کام ہو جائے، یہ ہو جائے۔ ابھی اتنا کہا ہی ہے نا، ابھی پتہ تو نہیں کہ حضور نے آگے کس سے کیا کہا ہے۔ پھر تیسرا جملہ یہ ہے کہ اے اللہ تو حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تیسرا جملہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ جو بھی کہہ رہا ہے، جو بھی یہ وظیفہ کر رہا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما؟ کیا اسے یہ پتہ ہے کہ حضور نے میری سفارش کر دی ہے؟ یہ تو پتہ نہیں ہے نا۔ ہم اگر یہاں وظیفہ پڑھتے ہیں بظاہر بادی پتہ نہیں کہ حضور نے سفارش کی ہے یا نہیں کی۔ اگر دیوبندی فکر میں چلے جائے تو پھر تو وہ تو یہاں تک کہہ دیں پتہ نہیں حضور نے سنا ہے یا نہیں، لیکن اللہ کی پناہ ایسی فکر سے سنا ہے۔ لیکن یہ بات ہے سفارش کی ہے یا نہیں، اس پر اور میں آپ نے کہ نہیں ویسے سمجھنے کے لیے ایک نام لے رہا ہوں جس کو یہ بہت اہم سمجھتے ہیں، ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ۔ اس نے لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میرا کام ہو جائے، اب اس کے بعد وہ یہ شک نہ کرے کہ حضور نے اس کی سفارش کی ہے یا نہیں، یقین کرے کہ آمنہ کے لال نے سفارش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ یقین کرے، امتی جو ہے تو پھر یقین کرے کہ حضور نے یہ سفارش کر دی ہے۔ تب ہی حدیث کا تیسرا جملہ آیا ہے اس یقین کے بعد کہ اللہم فشفع فیہ، یا اللہ مجھے یقین ہے کہ حضور نے سفارش کر دی ہے، اب تو آپ کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، قلبی طور پر کبھی کبھی 24 گھنٹوں کوئی تھوڑا سا وقت بنا لو جس میں واقعتاً دماغ کو ہر چیز سے خالی، بلکہ یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی دماغ کو خالی کر کے، روٹی سے خالی کر کے، اپنے آپ سے بھی اگر خالی ہو سکتا ہے تو خالی کر کے صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو کہ ادھر سے کرم کتنے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام۔